الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دیکھا کہ اس نے ایک کڑا رنگ پہنا ہوا ہے. پوچھا کیوں پہنا ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھے بیماری ہے اس لیے پہنا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کو اتار دو، یہ تمہاری بیماری کو بڑھائے گا، کم نہیں کرے گا، اور اگر تو یہ پہنے ہوئے مر گیا تو اللہ کے ہاں تیری کبھی نجات نہ ہوگی. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اس آدمی نے جو مسلمان ہے، صحابی رسول ہے، تو اس نے یہ کڑا پہن لیا، رنگ پہن لیا. کسی سے سنا ہوگا کہ یہ پہننے سے بیماری دور ہو جاتی ہے، جس طرح ہم بھی اس طرح کی باتیں سنتے ہیں اور ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے لا علمی سے پہن لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا کہ یہ تمہاری بیماری بڑھائے گا، کم نہیں کرے گا، اور اگر یہ پہنے ہوئے مر گیا تو اللہ کے ہاں تیری کامیابی نجات نہ ہوگی. کیا وجہ ہے؟ پہنا تو صرف رنگ ہی ہے نا. کون سا بت کو سجدہ کیا ہے؟ کون سا کسی کو قتل کیا ہے؟ رنگ پہنا ہے. ہاں رنگ پہنا ہے، لیکن رنگ پہننے کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ اس سے میری بیماری دور ہو جائے گی. ہم بھی اور ہمارے لوگ بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں. تعویذ پہنتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، ڈوریاں باندھتے ہیں، رنگ پہنتے ہیں، سکیاں باندھتے ہیں، انگوٹھیوں میں فروزے لگاتے ہیں. اور عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے نظر بد نہیں ہوگی، اس سے بیماری نہیں لگے گی، جن جادو نہیں ہوگا، اور اس طرح کے عقیدے. معنی کیا ہے کہ یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ آفتیں، مصیبتیں ٹالنے والا اللہ نہیں ہے. یہ تعویذوں سے، رنگوں دھاگوں سے ٹل جاتی ہیں. اسی کا نام شرک ہے کہ اللہ سے ہٹ کر اس طرح کی بیکار چیزوں پر یقین کر لینا، ان پر اپنا توکل یقین کر لینا کہ یہ ہمیں بچائے گی، اس سے ہماری حفاظت ہوگی، اس سے جن نہیں لگیں گے، جادو نہیں ہوگا. بھائیو اسی کا نام تو شرک ہے. جس شرک کے حوالے سے آپ بات چیت سنتے رہتے ہو، دیکھیے ہمارے لوگوں کے اندر کس قدر ہے. چھوٹا بچہ ہوگا، دو تین بڑے بڑے تعویذ گلے میں باندھے ہوں گے، اور اسی طرح بڑے چھوٹے مرد عورتوں کا یہ حال کہ طرح طرح کی بیماریوں سے بچنے کے لیے، تکلیفوں سے بچنے کے لیے اور جنات سے بچنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے تعویذ باندھیں گے، کوئی رنگ دھاگا پہنیں گے، کوئی ڈوری باندھ لیں گے، بابا جی کی دم کی ہوئی تو ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ تو پھر کچھ نہیں کر رہا کائنات میں، کہ بابا ہی سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ تعویذ و دھاگوں سے ہر چیز چل رہی ہے. بھائیو اپنے ایمان کو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح حدیث میں ہے، آپ کے پاس 10 آدمی آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، آپ نے 9 آدمی کو ان سے بیعت کر لی، ان کو اسلام میں داخل کر دیا، دوسرے الفاظ میں کہیے ان کو کلمہ پڑھا دیا، اور 10ویں آدمی کو چھوڑ دیا. لوگوں نے پوچھا آپ نے اس کو کیوں کلمہ نہیں پڑھایا، اس کو اسلام میں کیوں داخل نہیں کیا؟ آپ میں کہ اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے. ہاں کیوں نہیں اسلام میں داخل کیا؟ کہ تعویذ پہنا ہوا ہے. تعویذ پہنا ہونے کا معنی کہ شرک میں ہے ابھی تک، جب تک اس شرک سے نکلے گا نہیں، اس کو اسلام میں کیسے داخل کیا جائے؟ بھائیو سمجھنے کی بات ہے کہ اگر کافر تعویذ پہنا ہو تو اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، تو مسلمان تعویذ پہن کر اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ کون رہے گا؟ مسلمان ہوگا یا مشرک ہوگا؟ اس عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی کوئی تعویذ پہنتا ہے، کوئی سپی لٹکاتا ہے، کوئی اس طرح کے کام کرتا ہے، اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ کی طرف سے اس کی مدد، اللہ کی طرف سے شفا ملنا، اللہ کی عنایت اس پر ہونا ختم ہو جاتی ہے. اللہ اس کو اسی دھاگے کے حوالے کر دیتا ہے، تو اسی سے جا کے شفا ڈھونڈ. اور جس کو اللہ چھوڑ دے، جس کو اللہ دفع کر دے، دوسرے الفاظ میں کون ہے کائنات کی ہستی جو اس کو بچا سکے، اس کا دفاع کر سکے؟ لیکن بھائیو یہ وہ گمراہ کن عقیدے ہیں کہ جو نہ کہ صرف ہمارے جاہل لوگوں کے ہاں، ہمارے بعد ملاؤں کا بزنس ہے، کاروبار ہے، تعویذ لکھنے کا، تعویذ لکھ کر دینے کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک. جس نے کوئی بھی تعویذ لٹکایا، باندھا، اس نے شرک کیا. وہ تعویذ چاہے کوئی نمبر لکھے ہوں، لائنیں لگائی ہوں، کوئی شیطان و جنوں کے نام لکھے ہوں، یا وہ تعویذ قرآن کی آیتوں سے ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابراہیم النخعی فرماتے ہیں کہ صحابہ تابعین کے نزدیک ہر طرح کے تعویذ جو ہے منع تھے، ہر طرح کے تعویذوں کو حرام کہتے تھے، چاہے وہ قرآن سے بھی کیوں نہ ہوتے. کس لیے؟ ہاں آپ کو نہیں پتا کہ اس تعویذ کے اندر کیا لکھا ہے. ہاں کہا جاتا ہے کہ اس میں قرآن لکھا ہے، لیکن تعویذ کھول کر دیکھا جاتا ہے قرآن کی آیت بھی لکھی ہوگی، ساتھ کو نمبر بھی ڈالے ہوں گے، ساتھ کسی شیطان کا نام بھی لکھا ہوگا. آپ کو کیا پتا ہے اس تعویذ میں کیا لکھا ہے؟ اور پھر اللہ نے قرآن کو شفا بنایا ہے، کوئی شک نہیں. اللہ فرماتا ہے
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، لیکن قرآن سے شفا اس کی تلاوت کرنے سے ہے، اس کو پڑھنے سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن سے شفا حاصل کرتے تھے، خود بھی اپنے آپ کو دم کرتے قرآن پڑھ کر۔ صحابہ کرام میں سے کوئی بیمار ہوتا، کسی کو تکلیف ہوتی، آپ بھی اس کو قرآن پڑھ کر دم کرتے تھے، کسی کو تعویذ لکھ کر نہیں دیا تھا، نہ تعویذ لکھ کر دیا ہے، نہ تعویذ لکھنے کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کو کھلے طور پر شرک کا نام دیا ہے۔ تو اللہ نے شہد کو بھی شفا بنایا ہے، تو شہد کی بوتل بھی گھر میں لٹکاؤ بھائی، کیوں کھاتے ہو اس کو؟ پیناڈول بھی شفا ہے، اس کو سر پہ باندھ لو، کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ عجیب فلسفے ہیں، سمجھتے نہیں کہ دین کیا ہے۔ تو بھائیو، یہ دین اپنی منمانی کا نام نہیں ہے، اس لیے بھائیو توحید کو سیکھیے، شرک کو سمجھیے، تاکہ اس سے بچ سکیں، اللہ کے دین پر چل سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح اور سچا دین سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔